ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے صحابہ کی خلافت واضح ہے اسی طریقے سے افضلیت بھی برابر ہے. پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے نمبر پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. اب یہ کون؟ رسول اللہ کا فرمان ہے. اب رب کا کلام جو میں نے تلاوت قرآن مجید کی اس کے تحت یہی ترتیب رب نے بیان فرمائی، وہی ترتیب مصطفیٰ نے بیان فرمائی، وہی ترتیب جب بھی کبھی تذکرہ صحابہ کے حضور کرتے سب سے پہلے تذکرہ حضرت ابو بکر صدیق کا کرتے، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر بن خطاب کا کرتے، تیسرے نمبر پہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا کرتے، چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق جس طریقے سے حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں جس طریقے سے خلافت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق پہلے نمبر پہ ہیں اسی طریقے سے افضلیت میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہلے نمبر پہ. جس طریقے سے خلافت کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر پہ ہیں اسی طریقے سے افضلیت میں فضیلت میں بھی حضرت عمر بن خطاب دوسرے نمبر پہ. جس طریقے سے خلافت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے نمبر پہ ہیں اسی طریقے سے خلافت کے لحاظ سے افضلیت میں بھی حضرت عثمان غنی تیسرے نمبر پہ ہیں. جس طریقے سے خلافت کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خلافت کے اندر چوتھے نمبر پہ ہیں. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اسی طریقے سے فضیلت کے اندر افضلیت کے اندر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی چوتھے نمبر پہ ہیں. اب سب کے منہ بند ہو گئے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر کی سنی ادھر کی سنی ادھر کی سنی ادھر کی سنی پھر سنی سنئی باتوں میں ہم نے بحث کی. جب بحث کی معاملہ کہاں پہنچا ہم نے خود تو کچھ حاصل نہ کیا پھر ادھر ادھر کی سن کے پھر اپنا دماغ اپنا ایمان غرق کر دیا. ختم ہو گیا ایمان. جب ایمان ختم ہو گیا عقیدہ ہی پختہ نہ ہوا پھر بتائیں کچھ بچتا ہے؟ نہ نمازیں نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ کوئی دوسری عبادت کچھ بھی نہیں بچتا. جب کچھ نہیں بچتا پھر ہم خالی ہاتھ خالی نہ ایمان بچتا ہے. جب ایمان ہی نہیں بچتا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ روایت